چل دیے۔ اس کے بعد ان تمام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے نیچے کھڑا کر دیا اور خود اوپر اللہ رب العالمین سے جا کر گفتگو کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کر لی، اللہ سے ہم کلام ہو گئے اور واپس پلٹے، تو یہ جو 70 آدمی تھے یہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو جب تک اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ماننے کے نہیں اور واپس نہیں لوٹیں گے۔ یعنی بدل گئے وہ، پہلے تو کہا کہ ہم صرف آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کوہ طور پر جانا، اللہ کی آپ کی بات چیت ہوگی، ہم دیکھیں گے دور سے، بس ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہاں رب آپ پر وحی نازل کرتا ہے۔ لیکن وہاں جا کے ان کی نیتیں بدل گئیں اور کہا کہ نہیں، اب تو ہم اللہ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک کہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم یہاں سے نہیں ٹلنے کے۔ اللہ رب العالمین اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم نے اس کے بعد تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب تک کہ ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جس کی گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور 70 کے 70 لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وہیں کوہ طور کے قریب میں بجلی کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ 70 کے 70 یہ مر گئے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ میں یہ میری قوم کے ٹاپ لوگ تھے 70 ان کو لے کر آیا تھا، اب میری قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا، یہ تو سب مر گئے، انہوں نے گستاخی کی، اللہ کو دیکھنا چاہا اور اللہ کی دیکھنے کی ضد نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ نے ان پہ اپنی طرف سے بجلی کا کوڑا برسایا اور یہ 70 کے 70 آن دا اسپاٹ ختم ہو گئے۔ تب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر قوم کے پاس جاؤں گا اور کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ ان کو تو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں قوم کو جواب دے سکوں اور بتا سکوں کہ اللہ تیری گستاخی انہوں نے کی تھی، اس پر ان پر عذاب آیا اور یہ خود اس کے گواہ بھی ہو جائیں گے کہ ہاں اللہ نے ہم پر بجلی کے ذریعے عذاب نازل فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یعنی 70 کے 70 آدمیوں کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، دوبارہ حیات دے دی اور کہا اللہ رب العالمین نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے اس موت کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم اب بھی شکر گزاری کرنے لگ جاؤ، اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ۔ تو یوں ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کہ 70 آدمی نے اللہ کو دیکھنے کی ضد کری اور 70 کے 70 کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی آنکھ سے اللہ رب العالمین کے دیدار اس دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی ضد کی تھی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ ایک مرتبہ دکھا دے، اپنا جلوہ ایک مرتبہ دکھا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھ موسیٰ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر اپنی نظریں رکھ لے، میں اس پہاڑ پر تجلی فرماؤں گا، اگر تو اپنی جگہ پر سالم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو جیسے ہی پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو فوراً اپنی چپلیں اٹھائی، جوتیاں اٹھائیں اور الٹے پیر واپس ہو لیے اور کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائے اور عام لوگوں نے جب ضد کی اللہ کو دیکھنے کی تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ لیکن آج بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے بزرگوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو خواب کے اندر 40 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا۔ جی خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار خواب کے اندر اللہ کے دیدار ہوئے۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر پا رہے اور یہ خواب کے ذریعے کر رہے ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں، کئی ایک عالموں کے لیے، اماموں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ بات گھڑ لی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو خواب میں دیکھا ہے، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ جب معراج پر اللہ کے نبی گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جبکہ جب اللہ کے نبی سے معراج کے واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے نبی کیا معراج کی رات آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو نور ہے، انا اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نفی کی کہ میں نے معراج کی رات میں اللہ رب العالمین سے ملاقات تو کی، لیکن اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے دیدار نہیں کیے۔ ہاں، اللہ اپنے دیدار کروائے گا کب؟ جب ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہوں گے، تمام نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں دے دے گا، پھر رب فرمائے گا کہ اے جنتیوں سوال کرو، مانگو تمہیں کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ سب کچھ تو نے دے دی، پوری جنت ہمارے نام کر دی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، ابھی بھی ایک چیز باقی ہے، وہ تمام نعمتوں پہ بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وہ میری رضا ہے اور میرا دیدار ہے، یعنی اللہ ان سے راضی رہے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے؟ یہ پاسبل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا 14ویں رات کی چاندنی کے اندر جب تم چاند کو دیکھتے ہو تمہیں کوئی دقت اور پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح تم جنت کے اندر اپنے رب کو دیکھو گے، اللہ اپنے تمام نور کے پردوں کو ہٹا کر اپنی اصل شکل کے اندر تمہارے سامنے آئے گا، اور تم جس طرح 14ویں رات کی چاندنی میں چاند کو دیکھتے ہو، اس طرح تم اللہ رب العالمین کو دیکھو گے۔ تو دنیاوی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جن کے لیے بھی دعوے کی جاتے ہیں تمام دعوے جھوٹے ہیں، باطل ہیں، ان بزرگوں کی شان میں بھی گستاخی ہے۔ کیوں؟ جو کام نبی نہیں کر رہے وہ ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا، یہ ان کی گستاخی ہے۔ کم سمجھ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بزرگوں کا مقام بڑھا دیا، ان کی بزرگی مانی، ان کی فضیلتیں بیان کی ہے، ان کی ولایت کو تسلیم کیا۔ نہیں، یہ تم نے نبیوں سے بزرگوں کو آگے بڑھا دیا۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ تم نے نبی سے اماموں کا رتبہ بڑھا دیا ہے۔ یہ ان کی گستاخی ہے، ان کی عزت اور اکرام نہیں ہے، کیونکہ اصل عزت اور اکرام وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین دے۔ اللہ نے انہیں جو عہدہ دے دیا، جو علم دے دیا، اصل عزت ان کے اس علم اور اس عہدے میں ہے۔ تم جھوٹی بات گھڑ کر یہ بھی لگا دو کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، تو یہ ان کی گستاخی ہوگی، ان کی فضیلت اور ان کا اکرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ قوم بنی اسرائیل کی جب ہجرت کر کے مصر سے شام کی طرف پہنچی تو شام کے اندر ایک شہر تھا، اس شہر میں داخل ہونے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا اور کہا کہ یہاں پر ایک زوراور جنگجو قوم ہے، اس سے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، تم ان سے جہاد کرو گے تب یہ زمین تمہارے لیے حلال ہوگی اور تم اس مقدس وادی کے اندر اپنے آپ کو رہنے لائق بنا سکتے ہو۔ تمام بنی اسرائیلی پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت زوراور قوم ہے، بہت جنگجو قوم ہے، ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم لڑ سکتے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تم ان کی طاقت کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم رب کی طاقت کو دیکھو جس کی طاقت کے ذریعے تم لڑ رہے ہو۔ کہا نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر ایک کام کرو، صرف اس شہر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا، اللہ ایسے اسباب بنا دے گا، اس قوم کے اوپر تمہاری وحشت طاری ہو جائے گی،
اور وہ قوم پسپا ہو جائے گی، چاہے وہ بہادر قوم ہے، جنگجو قوم ہے، لڑاکو قوم ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن تم اگر اس کے گیٹ کے اوپر بھی کھڑے ہو جاؤ گے جا کر تو اللہ رب العالمین تمہیں فتح عطا کر دے گا اور یہ زمین تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ کہا اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، جا ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ معجزوں پہ معجزے دیکھنے کے بعد، اللہ کے انعامات حاصل کرنے کے بعد، انہوں نے اپنے نبی کو اتنا سخت جواب دیا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جب فتح ہو جائے تم جیت جاؤ تو ہمیں بھی بلا لینا۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کھانے کے ان کے پاس دانے بھی نہیں ہیں، اور جنگ بدر کی تیاری ہے، جنگ احد کی تیاری ہے، جنگ خندق کی تیاری ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا گیا ہے ابھی، لیکن ایمان اتنا پختہ تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اپنے دلوں اور جان سے تسلیم کر چکے تھے کہ اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنگ بدر کو لے لو، جنگ احد کے لے لو، جنگ خندق کو لے لو، ہر جنگ کے اندر آگے آگے اور پیش پیش رہے اور اپنی جانوں کے نذرانے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی ذات ہے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جنگ بدر کے موقع پر حضرت صحابہ نے بھی یہی کہا تھا، اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ، اے اللہ کے نبی ہم لڑیں گے ان سے، ہم ان سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہماری جانیں کیوں نہ چلی جائیں، ہم جام شہادت کیوں نہ نوش کر لیں، ہم ان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تعداد ان کی زیادہ ہے، 1000 کا لشکر ہے، مائے سر و سامانی کے ساتھ ہے، اور ہمارے پاس تلواریں گھوڑے یہ بھی چیزیں مکمل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا یہاں پر، آج بنی اسرائیل یہودی کی قوم ایسی کی ایسی ہے، بالکل ایسا پاؤ گے جیسا قرآن نے ذکر کیا ویسا کا ویسا اس قوم کو پاؤ گے۔ اسرائیل کو دیکھ لو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو دیکھ لو، کب سے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسا قرآن نے بتایا یہ یہودی ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور صحابہ اکرام کو جیسا قرآن نے بتایا صحابہ اکرام بھی ویسے کے ویسے ہیں، لیکن اے مسلمان جیسا تجھے قرآن نے بیان کیا تو ویسا نہیں ہے۔ افسوس، یہودی جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، جیسا قرآن بتا رہا ویسے ہی یہودی ہیں، لیکن مسلمان کو اللہ جیسا بتا رہا ویسا مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں آزمایا، اور وہ آزمائش میں فیل ہو گئے، اور کہہ دیا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، جب جیت جاؤ فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ رب نے وہ زمین ان کے اوپر حرام کر دی 40 سال تک، 40 سال تک اس زمین کو حرام کر دیا، اور وادی طیہ کے اندر یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے، ایک میدان کے اندر، نہ ادھر ٹلنے کے نہ ادھر ٹلنے کے، بس اسی میدان میں رہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے 40 سال تک۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس دوران ان کے اوپر نعمتوں کی بوچھار کی۔ اللہ رب العالمین نے جب انہیں پریشان دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اللہ رب العالمین نے جب انہیں دھوپ میں دیکھا تو سایہ عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب انہیں بھوکا دیکھا تو کھانا عطا فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے اتنے ہٹ دھرمی کے بعد بھی ان کے ساتھ سافٹ کارنر بخشا برتا، اور ان کو کھانے کے لیے من اور سلوہ دیا۔ یہ من سلوہ کیا تھا؟ من سلوہ
ایک ایسی چیز تھی من جو میٹھی چیز تھی، جو اوس کی طرح اترتی تھی پتھروں کے اوپر، اور صبح کے وقت میں وہ اسے پتھروں سے اٹھاتے تھے اور مزے سے کھاتے تھے۔ اسی طرح سلوہ ایک چڑیا تھی جس کو یہ پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو یہ من سلوہ تھی، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی، نہ کوئی مزدوری کرنی پڑتی، نہ کوئی ہل چلانا پڑتا، اللہ کی طرف سے بفراغت من اور سلوہ ان کے لیے نازل ہو جاتا۔ اور اگر دھوپ ہوتی، کیونکہ میدان میں تھے، گھر نہیں تھے، دھوپ ہوتی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بادل وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک بادل ان کے اوپر سایہ کی ہوئی ہوتا۔ تو یہ نعمت اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔